رمضان کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے مسجد میں رنگ روگن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے مسجد میں نئے قالین بچھنے چاہیے، اچھی بات ہے کہ مسجد میں اے سی لگے ہونے چاہیے، لیکن جو لوگ رمضان کی تیاری جو مسجد والے کر رہے ہیں، جن کو ہم نے اپنا ٹھیکیدار بنا لیا، جن کو کہہ دیا کہ ہاں اچھے بھی ہیں، سارے ہی برے نہیں ہو سکتے، ہاں تم بہتر ہو ہم سے، تم اللہ کے گھر کی خدمت کرو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کیا یہ خدمت کرنے والوں کو مسجد کی تیاری کے دوران رمضان میں وہ لسٹ یاد ہی نہیں جس میں یہ طے ہو سکے کہ محلے میں نوکری پیشہ لوگ کتنے ہیں جن کی تنخواہ 10-15 ہزار ہے، جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے؟ کیا مسجد کے صدر کی، ٹرسٹی کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ رمضان سے پہلے ایسے لوگوں کی نشاندہی کر لیتا کہ جن کی رمضان کے اندر چھپ کے ہم مدد کرتے؟ لیکن اب جو ہے ساری توجہ رنگ روگن کے اوپر ہے، غریب لوگوں کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا مسجدوں کا جیوریڈکشن نہیں ہوتا؟ کیا مسجدوں کی حدود نہیں طے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، کون کھا رہا ہے، کون بھوکا ہے، کون مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ یہ طے نہیں کیا مسجد کے ذمہ داروں کو کہ آؤ نکل کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارے آس پڑوس میں کتنے لوگ بھوکے ہیں جن کو رمضان میں تمہاری ضرورت ہوگی؟ تم ان بھوکوں کی تو بات ہی نہیں کرتے رمضان سے پہلے اپنے پاس بیٹھ کے۔ کیسے بھول جاتے ہو رمضان کی تیاری میں کہ ان لوگوں کی فہرست بھی بنانی ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ تعلیم نہ حاصل کر کے کہیں چائے کے برتن دھو رہے ہیں۔ کیسے بھول گئے ان بچوں کو جو تمہاری مسجد کے محلے میں رہنے والے ہیں، جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جو تمہاری افطاری کی خالی پلیٹوں کو چن کے وہ سامان گھر کو لے جاتے ہیں؟ تو تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کس نے تمہیں ان مسجدوں کا ذمہ دار بنایا جو اپنے آس پاس رہنے والے یتیموں کی خبر گیری نہیں رکھ سکتے ہو؟ کیا کہا محمد الرسول اللہ نے؟ سیدنا بلال سے بار بار پوچھتے ابھی کھانا کھانا ہے؟ رسول اللہ بار بار بلال سے پوچھتے کہ سامنے والوں نے کھایا؟ اصحاب صفہ نے کھانا کھایا؟ دائیں طرف والوں نے کھانا کھایا؟ جو قیدی بند ہے انہوں نے کھانا کھایا؟ محمد الرسول اللہ نے بار بار ان کو سمجھایا کہ مسجد میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے۔ اس مسجد کی بات ہی نہیں کرتے جو محمد الرسول اللہ کی مسجد۔ 63 سالہ زندگی ہے رسول اللہ کی۔ 63 سال کی زندگی کو اگر ناپنے جاؤ گے نا تو رسول اللہ کی 3/3 زندگی ساری کی ساری یا تو جب مکے میں تھے بیت اللہ میں گزری، مدینے میں تھے تو مسجد نبوی میں گزری۔ سارے فیصلے، ساری حکمتیں، ساری محبتیں، سارے اعلان، سارے گورنروں کی تقرریاں، غریبوں مسکینوں کی خبر گیری، سب کچھ اگر کہیں ہوا ہے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا ہے۔ وہ مسجد کہاں گئی کہ مسجد والوں نے سال کا حساب لگانے کے لیے بیٹھ گئے کہ اچھا سال میں کتنے پیسے آئے کتنے گئے؟ یہ حساب کس نے لگانا تھا کہ سال میں ہم کتنے بچوں کو پڑھا سکے، کتنے بچوں کی ہم نے ٹیوشن کی فیس دے دی، کتنے بچے ہیں جن کو اسکول میں ہم لوگ وردیاں دیتے رہے، کتنے بچے ہیں جن کو ہم نے MBA IPS IAS کی ڈگری کرنے کے لیے ہم نے خرچ اٹھایا، کتنے بچے ہیں جن کی ماؤں کی پیچھے سے ہم خبر گیری کرتے رہے۔ ارے کتنے ایسے لوگ ہیں سارا سال مسجد نے جن کی یتیمی کو چھپا کر ان کا ساتھ دیا، کوئی حساب ہی نہیں تمہارے پاس کیونکہ توجہ ہے ہی نہیں اس طرف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا کے دی ہے۔ ہم تو اس بات پر دستے گریبان ہیں کہ جلدی تراویحاں کہاں ہو جائیں، اور بعض لوگ تو اس حد تک گر گئے نیچے کہ ہمارے گھر میں ہی تراویح کروا دو، ہماری چھت پہ ہی کرا دو، 3 دن کی تراویح کرا دو۔ کس جگہ لکھا ہے اسلام میں کہ قرآن کی سودے بازیاں کرتے رہو؟ کوئی غیر مسلم قرآن کو کچھ کہہ دے وابیلا کھڑا ہے اور خود قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ جی میاں صاحب اپنے گھر کی چھت پر قرآن کروائیں گے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے قرآن، یہ یتیم ہو گیا؟ جو لوگ اللہ کے قرآن سے کھلواڑ کرنا چاہتے 3 دن میں، 2 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں، 12 دن میں، وہ تم نے جانا کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ نے سارے رمضان قرآن سنا اور سنایا ہے، یہ دستور کہاں سے طے کر دیا نیا مساجد کے اندر؟ اس اسلام کی بات کیوں نہیں کرتے جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا؟
جس اسلام کی مسجدوں کے دروازے لوگوں کے لیے، ارے غیر مسلموں نے آ کے سوال کیا مسجد نبوی میں، مسلمانوں نے نہیں۔ پڑھو امام بخاری کو، غیر مسلموں نے سوال کیا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، پیارے پیغمبر کے پیٹ پر پتھر بندھے، کیوں؟ قحط پڑا ہوا کھانا نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے مانگنے والے کو مدینے میں کھانا نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ رسول اللہ کے در پر کوئی چلا جائے گا تو خالی واپس نہیں آئے گا۔ تم سائل تمہارے دروازے پہ آتا ہے اکڑ جاتے ہو، محمد رسول اللہ کے دروازے پہ سائل آیا، رسول اللہ کے پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے صحابہ کے جرمنٹ کو کہا کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے، میں جنت میں اعلیٰ کھانے کا وعدہ کرتا ہوں، فوراً کھانا لا کے پیش کیا گیا۔ غیر مسلم آتا ہے یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، میرے پاس لباس پورا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی ایمان ہے کہ رسول اللہ کے دروازے پر جاؤں گا تو ننگوں کو کپڑا دیا جائے گا، محمد رسول اللہ ان کو کپڑے دیتے۔ ایک غیر مسلم آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس کو سواری دیتے ہیں۔ اور یہ جو مسجد ہم نے بنائی اس میں تو کسی کو ایک لمحہ فالتو پنکھا چلانے کی اجازت نہیں ہے، کیا وہ اس مسجد سے میل کھا رہی جو محمد رسول اللہ نے عطا کی ہے؟ ہوتے کون ہو اکڑنے والے نمازیوں کے ساتھ؟ یہ اختیار دیا کس نے کہ سائل کے ساتھ مسجد کا متولی، مسجد کا ٹرسٹی، مسجد کا صدر کسی مانگنے والے سے بدتمیزی کر جائے؟ یہ اختیار تمہیں دیا کس نے؟ اللہ کے گھر کے خادم ہو تو پھر خادموں والا رویہ ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کے نوکر ہو تو پھر نوکروں والی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ روش آئی کہاں سے؟ کہا کس نے کہ اس طریقے کے ساتھ تم انسانوں سے وطیرہ کرو؟ جی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے رمضان آ رہا ہے، کچھ اپنی توبہ بھی تو کر لو کہ آج کے بعد میں کڑوا نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں بدتمیزی نہیں کروں گا، آج کے بعد آنے والوں سے گندی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد کسی بیٹی کے اوپر گندی نگاہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد کسی کو دھکا نہیں ماروں گا، آج کے بعد کسی کا دل نہیں توڑوں گا۔ کون سی تیاری ہے رمضان کی؟ اگر رنگ روغن کا نام تیاری ہے تو رنگ روغن پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، لیکن بیت اللہ کے مقابلے کی عمارت آج تک کوئی تعمیر نہیں کر سکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے نا تو اس کا دل، اس کی روح خدا کے گھر کو دیکھ کے پشمندہ ہو جاتی ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ مسجد تو بنی اسی لیے تھی کہ پریشان حال لوگ آئیں گے، دکھ درد والے آئیں گے، ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، کسی کی کوئی پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، ایک دوسرے کو اپنی تکلیف بتائیں گے، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملائیں گے، کچھ روایتیں ہی باقی نہیں رہی۔ نبی علیہ السلام رمضان میں فیاض ہیں، رمضان المبارک میں بے انتہا نچھاور کر رہے ہیں دولت، اور نبی علیہ السلام کے جو امت کے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنا وارث بنایا، جن کے ذمہ اسلام پکڑایا، جن کو دین پہنچایا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی ہونی چاہیے۔ لکھ لیجئے دل کی تختی پر، مسجدوں کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے، پہلا فرض ہے ان کا عاجزی اور انکساری۔ اگر وہ فرعون کی طرح بولتے ہیں تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کے خادم نہیں ہیں، وہ قابض ہیں اس جگہ پر، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے۔ اگر ان کا لہجہ فرعون کی طرح ہے، پہلی شرط ہے رسول اللہ کی مسجد کی خادم کی، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، صبر والا ہو، حکمت والا ہو، سننے والا ہو، جواب دینے والا نہیں ہو۔ اور پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مسجد کے چاروں طرف دھیان رکھے کہ کتنی بیوائیں رہتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا حق ہم کو ادا کرنا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ نے اسلام کی دولت ادا کی ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، اگر پڑوسی بھوکا ہے اور ہم بہترین کھانا کھا رہے ہیں تو ہم ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے جو اللہ کو پسند ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔